اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني الفاتحة. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایمان والوں کے دلوں میں موجزن یا رسول ایمان والوں کے دلوں میں موجزن کرے عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک بادشاہ شکار کے لیے چلا اور باقاعدہ پورا اس کے ساتھ اس کا لاؤ لشکر تھا اور بڑا خوش تھا بادشاہ آج شکار کروں گا. اور چلتے چلتے سامنے سے ایک آنکھ والا آدمی آ گیا، کانا جس کو ہم کہتے ہیں. اس کو دیکھ کر اس کو بڑی حیرت بھی ہوئی اور بڑا غصہ بھی آیا. اس نے کہا اس کو پکڑ لو. اس کو اتنا پتہ نہیں کہ جب بادشاہ کی سواری نکلتی ہے تو ایک طرف ہو جاتے ہیں، سر کو جھکا لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اور اس کو دیکھو منہ اٹھا کر سامنے آ گیا، سارا موڈ خراب کر دیا اس نے. پتہ نہیں اب میرے شکار کا کیا بنے گا. وہی جو کہتے ہیں لوگ کون سا منحوس سامنے آ گیا. تو اب پتہ نہیں اب اس کا چہرہ دیکھ لیا کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا. اس کو پکڑ لو اور رسیوں سے باندھ دو. اب وہ کچھ بولنے جیسا رہا ہی نہیں. اس کو سپاہیوں نے پکڑا، رسی سے باندھا درخت کے ساتھ، اور کڑی دھوپ میں وہ رسی سے باندھا ہوا درخت پر سزا بھگت رہا تھا. ایسے بادشاہ گیا شکار کے لیے، کیا کر سکتا تھا. اتفاق ہے کہ شکار بڑا اس کا اچھا ہو گیا، بڑے جانور مارے اس نے اور بڑا خوش ہو گیا. شام تک شکار کرتا رہا. اب واپسی ہوئی تو اس کے پیچھے یعنی بادشاہ کی اپنی سواری چل رہی تھی، اس کے پیچھے گاڑی تھی جس میں سارے وہ جانور جو اس نے مارے تھے وہ اس کے پیچھے تھے، گاڑی میں ڈالے ہوئے تھے. اب گاڑی دوبارہ وہاں سے نکلی جہاں وہ بندھا ہوا تھا جس کو سزا ملی تھی، ایک آنکھ والا آدمی. بادشاہ کو جب اس نے دیکھا کہ بادشاہ خوش ہے، اس کے لشکر میں سب خوش ہیں اور پیچھے اتنا سارا مطلب کہ جانور گاڑی میں ڈالا ہوا ہے، لیکن اس کی طرف کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے. بادشاہ تھوڑا سا سامنے سے گزرا تو اسے زور سے آواز لگے، بادشاہ منوس کون، تم یا میں؟ اور بادشاہ کی تو گھوم گئی
بولا یہ عجیب بدتمیز آدمی ہے، اس طرح بات کر رہا ہے. تو اس کی طرف لوگ بڑھے نا اس کے سپاہی، تو اس نے پھر وہی آواز لگائی اور زیادہ زورت سے آواز لگائی، منوس کون ہے، تم یا میں؟ تو پاشا نے اس کو لے آؤ میرے پاس. اور وہ آیا، اب دھیمے سے بولا دیکھو بادشاہ، تم نے مجھے دیکھا، میں نے تم کو دیکھا. بولا ہاں. تو میں نے تمہیں دیکھا تو میں تو بند گیا، اور تم نے مجھے دیکھا تو تمہارے شکار اچھے ہوئے. میں نے تمہیں دیکھا میں تکلیف میں آ گیا، تم نے مجھے دیکھا تو تم کو تو فائدہ ہو گیا. منوس کون ہے، تم یا میں؟ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی، بول تو صحیح رہے ہیں. تو بادشاہ نے اس کو چھوڑ دیا. واقعے کا مطلب یہ کہ منوس کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ ہمارے یہاں بدشگونی اس طرح کی ہم نے پالی ہوئی ہے، چلتے چلتے کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو یہ منحوس ہو گیا. مطلب یہ غلط، مطلب یہ بدشگونی ہو گئی. بدشگونی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ایسے ہی دماغ میں پتہ نہیں، آج صبح یہ عموماً ہوتا ہے ہمارے یہاں، جب ہم کبھی کام پر نکلتے ہیں، موٹر سائیکل گر گئی یا بس نکل گئی یا آفس میں گئے تو کوئی نقصان ہو گیا، گاہک ہاتھ سے نکل گیا، یا دوپہر تک کوئی گاہک چڑھا ہی نہیں، تو آدمی یوں بیٹھے ہوئے بولے گا پتہ نہیں یار صبح کس کا منہ دیکھ لیا. تو یہ تو ایسا کامن ورڈ ہے، یا پتہ نہیں یار صبح کس کا منہ دیکھ لیا. اچھا اب اس کو کان میں جا کے بولے یاد کر تو نے صبح کس کا منہ دیکھا تھا. نہیں یاد کر کس کا منہ دیکھا تھا. تو اس کو تھوڑی دیر کے یاد آئے گا میں نے اپنا منہ دیکھا تھا. آدمی سب سے پہلے بعض اوقات اٹھ کے اپنا ہی منہ دیکھتا ہے نہیں کے اندر، اٹھ کے باتھ روم میں جاتا ہے، باتھ روم میں شیشہ ہوتا ہے، شیشے میں اپنا منہ دیکھتا ہے. بھائی خود کو منوس بولے گا کہ میں منوس ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں اور چند ایک جگہوں پر یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ یہ منوس ہے اور یہ جناب یہ یوں ہو گیا. اب میں نے سنا تھا 13ویں مالے کا، اب حال میں کہیں گیا تھا تو واقعی 13واں مالا نہیں تھا. اب دنیا میں یہ بھی تو لوگ ہیں نا کہ 13 نمبر کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منحوس سمجھتے ہیں. اب 13 نمبر نے کیا بگاڑا، 13 نمبر نے تیرا کیا بگاڑا، 13. تو یہ تو کیسے ہوئے؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے. کوئی نمبر کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ اور یہ کانسیپٹ ہی درست نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں، یہ اسلام کا، دین کا، ہمارے مذہب کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے. منحوس ہونا، یہ بدشگونی ہونا کہ اب یہ اچھا. ایک اور ہمارے ہاں بدشگونی کے طور پر چیز لی جاتی ہے اور اس کو مطلب ایسا ہی عجیب و غریب اس کو نام دیا جاتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو وہ یہ ہوتا ہے کبھی آپ نکلیں نا گھر سے صبح یا گھر سے کام کے لیے نکل رہے ہیں، کوئی پیچھے سے آواز لگا دے، ارے بات تو سنو، منع کیا نا پیچھے سے مت بولا کرو، منع کیا نا پیچھے سے آواز مت دیا کرو، منع کیا نا پیچھے سے مت ٹوکا کرو. اب دیکھو پورا دن میرا ایسا گزرے گا. ارے بھائی کیوں گزرے گا پورا دن ایسا؟ بھائی اگلے نے آواز دیا، موٹر سائیکل کی چابی تو اٹھا لو، نیچے جا کے چابی یاد آئے گی، پھر بولو کہ پتہ نہیں صبح کس کا منہ دیکھا تھا. آپ پرس بھول گئے ہو، چابی بھول گئے ہو، یا کچھ بھی بھول گئے ہو، یا چلو کو کام بھول گئے ہو، تو کوئی اگر پیچھے سے آواز دے تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ عجیب و غریب دماغ کے اندر ہم نے چیزیں بسائی ہوئی ہیں. میں آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 2 حدیثیں بیان کرتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بدفعلی لینے والوں سے اپنی بیزاری کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا، یعنی جس نے بدشگونی لی اور جس کے لیے بدشگونی لی گئی وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں ہے. ایک اور حدیث پاک میں ہے، 3 چیزیں جس شخص میں ہوں وہ بلند درجہ تک نہیں پہنچ سکتا. نمبر 1، جو اپنی اٹکل سے غیب کی خبر دے، یعنی آئندہ کی بات بتائے. یا نمبر 2، فال کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرے. نمبر 3، بدشگونی کے سبب اپنے سفر سے رک جائے. تو اس طرح کی جو بھی، جیسے کہ بعض اوقات ہوتا ہے جو
جو عورتیں امید سے ہوتی ہیں ان کے بارے میں عجیب و غریب بدشگونیاں پھیلی ہوئی ہیں. کہیں کام پر جاؤ تو بدشگونی پھیلی ہوئی ہے، کوئی اور سامنے آئے تو بدشگونی پھیلی ہوئی ہے، کسی چیز کو پکڑ لے تو بدشگونی پھیلی ہوئی ہے. تو یہ اس طرح کا کوئی بھی تصور، خیال ہمیں اپنے دل و دماغ میں آنے نہیں دینا چاہیے، بلکہ اگر کوئی ایسی چیز ہو تو اس کو کر لینا چاہیے. کچھ نہیں ہوتا یار، اگر بلی آگے سے نکل گئی تو کیا ہوا؟ بلی آگے سے نکلی نا، اس کو گاڑی نے کچل دیا تو پھر کس کے پر الزام آئے گا؟ بلی پر یا جس کے آگے سے نکلی اس کے اوپر؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو بدشگونی سے اور اس طرح کی جو خیالات اور تصورات ہے جو اس کا اسلام و دین سے دور دور تک کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہے، اللہ پاک ہمیں اسے محفوظ فرمائے. مکتبۃ المدینہ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے بدشگونی، میں نے اسی سے آپ کو دونوں حدیثیں بیان کی ہیں. تو اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ سے لازم طور پر آپ لیں اور اسے پڑھیں. خاص طور پر جو ہمارے اسلامی بہنیں ہیں وہ لیں. تو ہماری جو اسلامی بہنیں ہیں وہ لیں اور اس کو پڑھیں اور اس کی تعلیم کو بھی عام کریں. اپنے گھر میں بھی یہ بتائیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تاکہ ہماری سوچ عین اسلامی سوچ ہو، مذہبی سوچ ہو، قرآن و حدیث کے مطابق سوچ ہو. اور اس طرح کی غلط فہمی اور غلط چیزوں سے اللہ پاک آپ کی میری حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے دینی کاموں سے وابستہ رہ کر سنتوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا ایک بازو مشرق یعنی ایسٹ میں ہے اور دوسرا بازو مغرب یعنی ویسٹ میں. جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے، وہ فرشتہ پانی میں غوطہ لگا کر اپنے پر جھاڑتا ہے. اللہ پاک اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. آپ معتکف ہو گئے، نیت دل میں حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا یہ زیادہ اچھا ہے. دل میں نیت نہیں تھی اور زبان سے کہا تو نیت نہیں ہوتی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تھی، افطار کا وقت آ گیا تو اب کر لیں اور افطار کر لیں. تاہم بہتر یہی ہے کہ پہلے سے نیت کر لی جائے اور کوئی ذکر و درود کر لیا جائے اور چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. یعنی ثواب کے لیے نیت کریں اور ذکر و درود کریں اور چاہیں تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں. اب بھلے اب افطار کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کافی صاحبائی یا کئی صاحبائی آگے آئے ہیں اور میں روزانہ عرض کرتا ہوں کہ ایسا نہ کریں. اس صفحے بناتے وقت مغرب کی تکلیف ہوتی ہے کہ بعض پھر دل آزاری اور زبردستی داخل ہونے میں صف میں صف کا ترچھا ہو جانا، ٹیڑھا ہو جانا، تو صف سیدھی رکھنا واجب ہے. پیچھے تشریف لے جائیں تو آپ کی مہربانی. جہاں جگہ ملے پیچھے وہاں بیٹھ جایا کریں.
आए तो काफी थे, उठे तो चंद हैं। अभी से मेरी बात नहीं मान रहे, दूसरी बातें पता नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकिर का सिलसिला आज 14 रमज़ान शरीफ असर पढ़कर आशिकान रमज़ान मुतकिफ़ीन इस्लामी भाई और दीगर आशिकान रसूलियत जमा है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाएं। भूल होने की सूरत में मुझे शुक्रिया के साथ कबूल करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि क्या नमाज में इमाम के आगे रखा गया सुतरा मुक्तदियों को किफ़ायत करेगा या नहीं? बराए करम जवाब इनायत फरमा दें। जी हाँ, इमाम का सुतरा मुक्तदियों के लिए काफ़ी है। ये समझाना होगा कि मिसाल के तौर पर इमाम साहब तो मेहराब तो दीवार के साथ होती है, अक्सर नहीं भी होती। आज जब फिजान मदीना में जैसे मेहराब के साथ है, तो अब ये मेहराब और सारी दीवार ये इमाम का सुतरा है। अब कोई सफ के बीच में से अंदर चला गया नमाजियों के आगे से जो जमात से पढ़ रहे हैं, तो इसमें हर्ज नहीं है, क्योंकि इमाम तो सुतरे में है ना। इमाम का सुतरा मुक्तदियों के लिए काफ़ी है कि इमाम खड़ा हुआ है, अब इसके पीछे जितने भी नमाजें पढ़ रहे हैं ये सब के लिए इमाम जो सुतरा है, इमाम सुतरा है। हाँ, वो दीवार का मैंने बोल दिया, खुद इमाम जो है ना ये सब के लिए सुतरा है, मुक्तदियों के लिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ है, क्या दुनिया में भी जन्नत की तरह की चीज़ें हो सकती हैं? क्योंकि लोग तारीफ़ें करते हुए इस तरह के जुमले बोलते हैं, ये तो जन्नत की क्यारी है, यहाँ से तो जन्नत की खुशबू आ रही है, ये तो जन्नत है। जन्नत की क्यारी तो एक ही है, वो मदीना मस्जिद नबवी शरीफ में जिसको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना कि वो जन्नत की क्यारी के लिए रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, कि ये जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। तो वो तो सरकार ने फरमा दिया। और हमारे यहाँ रियाजुल जन्ना बोलते हैं इसको, रियाज जमा है रोज़ा की, असल वो रोज़ातुल जन्ना है, लेकिन कोई हरज नहीं, अवाम बोलते हैं रियाजुल जन्ना। बाकी ये कि वो एक उम्दगी जाहिर करने के लिए जन्नत है जन्नत। तो ये एक्चुअली ये जन्नत नहीं, जन्नत वो है कि जिसको ना किसी आँख ने देखा ना कान ने सुना। हकीकत में तो जन्नत में जो जाएगा और इंशाअल्लाह आका के पीछे पीछे दाखिल होंगे, तब पता चलेगा जन्नत क्या है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो वैसे कहने में हरज नहीं है, वो कि ये वादी जन्नत कश्मीर को भी बोलते हैं, तो हरज नहीं कहने में। जन्नत तो नाम भी होता है, इरम नाम होता है, इरम भी जन्नत, औरतों के नाम लड़कियों के नाम रखते हैं लोग। खुशबू का बोला था तो बीबी फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा और हसनैन करीमैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा के हवाले से ये है कि उनमें से जन्नत की खुशबू आया करती थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सूंघा करते थे। बीबी फातिमा रदी अल्लाह अन्हा से भी आती थी जन्नत की खुशबू। तो ये मतलब जिसके लिए सरकार ने फरमा दिया तो खलास, तो ये उसी के लिए है। अब हम कह देंगे इसमें जन्नत की खुशबू आती है, ये वैलिड नहीं है। ये वैसे एक मतलब समझो कि इस्तियारा है कि उससे हमने मुरादी माना। इस्तियारा वो होता है कि जिससे अल्फाज कुछ और इसके मुरादी माना कुछ हो, ये इस्तियारा। तो ये के बाद हम बोल देते कि ये इसमें जन्नत की खुशबू आती है, लेकिन मुराद ये होती है कि एक्चुअली जन्नत की खुशबू नहीं, बल्कि ये कि बहुत अच्छी खुशबू, जन्नत की खुशबू। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे जन्नत की खुशबू कैसी होती है, हम तो जानते ही नहीं है ना। रियाजुल जन्ना या ये हजर असवद या मकाम इब्राहीम का जो पत्थर है, इन तमाम के बारे में उलमा की एक राय यही है कि वाकई ये जन्नत में से उतारे गए हैं। जी जी। और एक राय ये है कि ये जैसे रोज़तुम मिन रियाजिल जन्ना, जिसको रियाजुल जन्ना कहा जाता है, क़ियामत के दिन इतना हिस्सा उठाकर ये जन्नत में शामिल कर दिया जाएगा।
اور ایک رائے علماء کی یہ ہے اس میں کہ جو یہاں پر نماز پڑھے گا اس کے لیے ایک قوی تر امید ہو جائے گی کہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. سبحان اللہ. یعنی اس میں بھی تعویلات ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. غلام حسین اتاری عرض کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ مدنی چینل پہ جو کچھ بھی دیکھتے ہیں بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتا، اس کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں، کوئی طریقہ عنایت فرمائیں. خالی مدنی چینل پہ جو دیکھتے ہیں وہی بھول جاتے ہیں، باقی سب یاد رہتا ہے کہ اپنے مدنی چینل کا بولا ہے. یعنی یہ ہے کہ حافظہ کمزور ہے. مراد یہی ہے آپ کی، میں سمجھتا ہوں صرف مدنی چینل نہیں اور بھی بہت کچھ بھول جاتے ہوں گے. اللہ پاک آپ کا حافظہ مضبوط کرے. اس کے لیے یہ کہ حافظہ کبھی ہونے کے لیے بہت سارے اورات تو ہوتے ہیں، اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ نماز پانچوں نمازوں کے بعد یا عالم ہو یا علیم ہو یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا ناصر ہو یا نصیر ہو، یہ ایک بار ہوا. اس طرح یہ 5 بار یا 7 بار یا 11 بار پڑھ کر اپنے سینے پر دم کریں. انشاءاللہ حافظہ مضبوط ہوگا. اس میں میرے لیے رمضان کی یاد ہے کہ بہت، یہ دعوت اسلامی سے پہلے کی بات ہے کہ بزرگ آتے تھے بڑے نورانی چہرے والے، یہ پتہ نہیں پٹھان تھے، یہ شاید کے پی کیسے تشریف لاتے تھے. تو ایک مسجد میں یہاں اعتکاف کرتے تھے اولڈ سٹی ایریا میں. ہر سال آتے تھے، پورے مہینے کا اعتکاف کرتے تھے. تو ان کے پاس کبھی کبھی جا کر میں بیٹھتا تھا. انہوں نے مجھے یہ حافظے کا یہ عمل بتایا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام عبدالحامد ہے. جو تراویوں کے معاملات ہوتے ہیں کہ میں تراوی میں نماز پڑھ کے داخل ہوا اور ایک رکعت میری تراوی کی نکل گئی، تو اس میں داخل ہونے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ دوسری رکعت میں نے شامل ہوا تو اس کے لیے دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے اور کس طرح ہے؟ ذرا اس کا پلیز آپ مجھے جواب دے دیں. بہت بہت شکریہ. اب دوسری رکعت جو پڑھیں گے اس میں سورہ فاتحہ، اور اگر ثنا رہ گئی تھی تو ثنا بھی پڑھیں گے، ہے نا. ثنا اگر رہ گئی تھی تو ثنا بھی پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور کوئی سی بھی سورت آپ پڑھ لیں اور رکوع سجود کر کے جو قاعدہ ہے معمول ہے اس کے مطابق نماز پوری کر لیں. ایک رکعت دے گے تو ایک رکعت پڑھیں گے، 2 ہو جائیں گی، تراویح ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. شاید یہ ذہن میں ہو کہ یہ قرآن کریم ہم سنتے ہیں تو امام صاحب تو پہلی رکعت میں جو قرآن پڑھ لیا تو میرا تو رہ گیا، تو کیا مجھے یہ قرآن پڑھنا ہوگا؟ شاید اس وجہ سے یہ سوال ہوا ہو. تو اب ظاہر ہے کہ وہ تو خود تو ہر ایک تو حافظ ہوتا نہیں ہے، تو یہ کوئی سی بھی صورت پڑھیں گے تو ویسے بھی ترتیب تو اب چینج ہوئی ہے، ایک رکعت ہی رہ گئی ہے امام کے ساتھ، تو کوئی سی بھی صورت پڑھیں گے نماز بہرحال ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. باپا جان آپ سے یہ سوال ہے، غسل روزہ اور غسل کر رہے ہیں اور کان میں پانی چلے جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اللہ اللہ، کان میں پانی چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کان میں پانی جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرے پیارے امیر علیہ سنت، میرا یہ سوال تھا کہ اگر نماز میں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت اگر کسی انسان کی یاد آ جائے، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اور اس دوران اس کی یاد میں آنکھوں سے آنسو نکل آئے، تو اس میں نماز ہو جائے گی؟ کیا اس میں انسان گناہ گار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نماز میں آنسو آ جانا اچھی بات ہے، رقت طاری ہو جانا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس طرح نماز میں آپ کو رونا آتا تھا کہ پچھلی صفوف میں بھی آپ کے رونے کی آواز جاتی تھی. یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی شخص کی یاد آ گئی تو اس کی وجہ سے ہمارے آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو نماز پہ فرق پڑے گا یا نہیں؟ نماز تو ہو جائے گی نا اس میں. جی لیکن توجہ نہیں، توجہ ہٹی، خشوع میں فرق. ابھی اچانک ایسا ہو جاتا ہے کبھی، تو اس طرح بھی نماز نہیں ٹوٹے گی، صرف جب کہ آنسو ہی بہے ہیں. ہاں وہ اتنی بلند آواز سے رویا کہ کچھ الفاظ بن گئے جس کے معنی ہوں، جیسے آہ، اس کے معنی ہے نا یہ افسوس، آہ، اس طرح کوئی لفظ عموماً 2 حرف ہوتے ہیں تو لفظ بنتا ہے، کبھی ایک حرف میں بھی لفظ بن جاتا ہے.
تو با معنی لفظ بنے یا اچھا کوئی سا بھی لفظ بن جائے رونے میں یا کسی اور موقع پر، جیسے بیمار ہے یا کوئی چوٹ آ گئی نماز میں تو کوئی لفظ بن گیا. ہاں کھانسی کا لکھا ہے بارش میں کہ کھانسی میں مجبورانہ بعض اوقات کچھ بن جاتے ہیں تو یہ معاف ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوال یہ آیا ہے سوشل میڈیا پر کہ کوئی کسی ملک جا رہا ہے اور ان کی عید ایک دن پہلے ہو جائے اور وہ جو مسافر ہے اس کے 28 روزے ہوئے ہوں تو اب اسے کیا کرنا ہے؟ عید تو وہیں کرے گا نا جہاں چاند دیکھا اس نے. جس ملک میں چاند دیکھا جیسے عمرے والوں کو یہ درپیش ہوتا ہے، جہاں چاند دیکھا وہاں عید کرے اور جو روزے رہ گئے وہ قضا کرے. شرعی کرے پورے میرے خیال ایام معدودات. اس میں یعنی ویسے تو یہی ہوگا کہ اگر یہاں مثال کے طور پہ 30 ہو رہے تھے اور اس کو وہاں جا کے پھر 28 ملے ہیں تو پھر 2 روزوں کی وہ قضا کرے گا. لیکن اب یہاں بھی 29 وہاں بھی 29 سے ہوئے ہیں تو اب ایک روزہ مثال کے طور پہ اس کا کم ہوتا ہے تو پھر ایک روزے کی قضا کرے گا. اور شرعی مسافر کے لیے فرض روزے کا کیا حکم ہے؟ فرض روزہ اس کو بھی اگر رکھ سکتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ رکھ لے، اور اگر نہیں رکھتا تو بعد میں قضا کر لے. اب تو سفر بہت آسان ہو گئے ہیں، اب تو حالات بھی جیسے عمرہ شریف میں بھی جو جاتے ہیں عموماً مسافر ہوتے ہیں، روزہ نہیں رکھیں گے تو لوگ نوچ ڈالیں گے اس کو. مدینے میں روزہ تو نہیں رکھتا، حالانکہ شریعت اس کو کچھ نہیں کہتی. 8 دن کے لیے اگر گیا مدینہ شریف میں کوئی اور وہ روزہ نہیں رکھ رہا تو شرعاً اس کو جائز ہے نہ رکھنا، مسافر ہے نا. لیکن عوام اس کو نوچ ڈالے گی مدینے میں تو روزہ نہیں رکھا ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس کو کہاں کہاں پہنچا دیں گے، حالانکہ وہ گناہ گار نہیں ہے. وہ سب تقریباً رکھتے ہی ہوں گے. وہاں تو سعادت سمجھ کر رمضان نہ ہو تب بھی رکھا جاتا ہے، رکھنا بھی چاہیے. ویسے بھی افضل ہے کہ مسافر اگر رکھ سکتا ہے تو روزے رکھے. یہ رونے کے تعلق یہ سوال ہوا تھا، اس کے تحت یہ جواب. بہار شریعت جلد پہلی پیج نمبر 608 608 مسئلہ نمبر 30. آہ اوہ اف تف یہ الفاظ درد یا مصیبت کی وجہ سے نکلے یا آواز سے رویا اور حرف پیدا ہوئے، ان سب صورتوں میں نماز جاتی رہی. اور اگر رونے میں صرف آنسو نکلے، آواز و حروف نہیں نکلے تو حرج نہیں. صرف آواز سے وہ نہیں ٹوٹے گی نماز، حروف نکلیں گے تو نماز ٹوٹے گی. تو یہ وہ جواب دیا تھا، اس کو نکال کر یہ جواب اس کی جگہ ایڈجسٹ کر لیں. چاند گہن جب ہوتا ہے تو کیا اس وقت جو عورت امید سے ہوتی ہیں ان کے کچھ مسائل ہوتے ہیں؟ سوال آیا ہے. یہ مطلب ہیں عوامی باتیں، اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا. عوامی تو اس میں بھی وہی اپنے بدشگونیاں اور کینچی چلائی تو یہ ہونٹ کٹ گیا، تو اس طرح کی ہیں عوامی رومرز. میرا میرے سننے سے سوال یہ ہے کہ بعض اوقات صف کے درمیان میں کرسی پہ بیٹھ کے نمازی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے درمیان کچھ گیپس رہ جاتا ہے، تو یہ اگر بالکل مل کر کھڑے ہوں تو وہ کرسی کے ساتھ پھر بندہ مشکل سے نماز پڑھ پاتا ہے، دوسرا نمازی جو کھڑ کے پڑھ رہا ہوتا ہے. تو اس طرح وہ جو گیپ رہ جاتے تھے کیا وہ جماعت میں گیپ چھوڑنے کا گناہ ملے گا؟ پھر کرسی کے 2 آخری پاؤں ہیں نا، وہ صف پر اس طرح رکھے جائیں اور لوگ جو ہیں نماز پڑھنے والے اس کرسی کے آخری پاؤں کے ساتھ اپنی ایڑیاں ملا لیں، یوں صف بنے گی اس کی. تو جتنا کرسی میں گنجائش ہے اتنا کرسی کے قریب تو رہیں گے نا، دور رہیں گے تو وہ گیپ ہو جائے گا. گیپ نہیں رکھنا ہے. یعنی وہ ایسا شاید سوال سے لگ رہا ہے کہ وہ کرسی والا اصل میں کرسی ہے بڑی آزمائش اس حوالے سے. تو
اب ہوتا یہ کہ اصل میں کچھ نہ کچھ فاصلہ ایسا رہ جاتا ہے، بالکل اس کے ہم قریب ہو نہیں پاتے، تو وہ اس پہ یہ پریشان ہو رہے ہیں کہ اب کرسی والا تو بٹھا ہوا ہے لیکن جو برابر میں آ کے کھڑا ہو رہا ہے وہ اس کے ساتھ تو متصل ہو گیا لیکن یہاں سے تھوڑا سا گیپ رہ جاتا ہے، تو اب یہ کیا کرے؟ گیپ یہ بندے میں گیپ رہا نا جی آگے ہی رکاوٹ ہے، جی یہ عذر تو بن گیا نا. جی یہ بھی بن گیا، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا یہ ہینڈل اور بندے کے درمیان میں بھی تھوڑا سا رہ جاتا ہے فاصلہ، اسی وجہ سے ہاں کرسی کی وجہ سے. جی وہ ٹکراتا ہے، لگتی ہے، تو اس لیے وہ یہ مجبوراً اب ہے تو اس کا کوئی حل بھی نہیں ہے نا، کرسی کو بھی روکا نہیں جا سکے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے اور وہ عدت بھی نہ کرے، حالانکہ کوئی ایسی مجبوری بھی نہیں تھی کہ وہ عدت نہ کر سکے، اور وہ جان بوجھ کے عدت بھی نہ کرے، اور اس کی عدت کی مدت ختم ہونے کے بعد کیا وہ نکاح کر سکتی ہے؟ عدت اس نے ترک کی تو گناہ گار ہوئی، توبہ کرے، اور عدت کی مدت پوری ہو گئی تو اب وہ عدت سے تو باہر ہو گئی نا. اس میں عدت تو وقت کا نام ہے، عدت بولتے ہی وقت کو ہیں، وہ گزر گیا تو عدت تو ہو گئی، لیکن عدت میں جو کام اس کو نہیں کرنے تھے وہ اس نے کیے تو اس پر گناہ گار وہ ہوئی ہے. گناہ گار البتہ اب یہ کہ نکاح کر سکتی ہے جب مدت پوری ہو گئی تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یا سیدی، شفیق انجم اتاری مرکز الاولیاء کے علاقے سینٹرل پارک سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آدمی کوئی بائک پہ جا رہا ہو یا ویسے جا رہا ہو تو اس کے منہ میں مچھر یا مکھی چلے جائے اور وہ حلق کے نیچے اتر جائے اور اس کو روزہ یاد بھی ہو تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ مکھی کا بہار شریف میں لکھا ہے کہ اگر یہ حلق کے اندر چلی گئی، اڑ کر جس داخل ہو گئی چلی گئی، تو اب یہ کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. مچھر مثال مکھی کی دی ہے، مچھر بھی اگر اس طرح ہوا چلا گیا یا اس کی مصر کوئی بھی اس طرح کا پروں والا کیڑا جیسے خود ہی چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہیلمٹ پہن کر رکھے گا تو اس طرح کے حفاظت رہے گی. اور ویسے اب مکھی یا مچھر اندر جانا طباً نقصان پہنچائے گا یا نہیں پہنچائے گا یہ الگ صورت ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا. میرا نام محمد علی رضا تاری ہے، میں چائنا سے عرض کر رہا ہوں. میری عمر 7 سال ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، کیا سجدہ سہو کے دونوں سجدوں کے درمیان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کے برابر پڑھنا واجب ہے؟ جی ہاں واجب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سوال ہے کہ عام نمازوں میں بھی بچے کو بھی دیکھا گیا ہے، بچے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے والدین ساتھ لے کے آتے ہیں، لیکن جمعے کے دن بھی اگر بچے کو ہٹاتے ہیں صف میں کھڑے ہونے کے لیے پیچھے کا رہ جاتا ہے تو والدین بھی ناراض ہوتے ہیں. تو اس بارے میں تھوڑی اصلاح فرما دیں، کس طرح ہٹایا جائے، کس طرح سمجھایا جائے؟ اگر بچہ صفیں درست ہوتے وقت، صفیں بنتے وقت ایک ہی بچہ ہے مسجد میں تو وہ تو پہلی صف میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے جبکہ وہ نماز کو جانتا ہو. یہاں بچہ مراد جو نماز کو جانتا ہے وہ. اور اگر ایک سے زیادہ ہیں تو ان کی صف پیچھے بنے گی. تاہم اگر یہ صفوں میں کھڑے رہ گئے تب بھی ان کا صفوں میں کھڑا رہنے سے وہ نماز ٹوٹتی نہیں ہے، جبکہ وہ نماز جانتے ہیں صف ٹوٹتی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ مکروہ تنزیہی ہے ان کو کھڑا رکھنا، ان کو پیچھے صف بنانی چاہیے. اب یہ کہ ایسے بچے کہ جو نماز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، بالکل ناسمجھ بچوں کی ہی کثرت ہوتی ہے عام طور پہ جو نماز نہیں جانتے ہوتے، تو ایسا بچہ اگر صف میں کھڑا رہے گا تو صف ٹوٹے گی.
और सब पूरी करना वाजिब है। तो जो कुदरत रखता है इसकी कि उसको हटा सके उस बच्चे को शफकत के साथ, हिकमत अमली के साथ, तो वो उसको सबसे हटा दे, आगे पीछे बिठा दे ऐसी जगह पर जहाँ नमाजियों के लिए वो मुखिल ना हो। अब वालिदैन नाराज होते हैं, फितना होता है। वालिदैन बार बार आपने बोला तो मेरे मुंह से भी निकला। हमारे यहाँ वालिदैन नहीं होते, सफ़ों में मस्जिदों में वालिद होता है। तो वालिद साहब अगर नाराज होते हैं तो अब ये कि यानी कोई फितना होता है तो इसमें मजबूरी है ना, क्या करेगा, लड़ाई करेगा क्या? तो जो इस पर कादिर हो वो बच्चे को हटा दे। मगर इस वक्त भी हज़ारों मुत्तकिफ़ीन और पता नहीं कितने नाजरीन और सोशल मीडिया पर देखो सुन रहे होते हैं, और ये पहली बार मसला बयान नहीं हुआ होता, तो आम इस्लामी भाई को भी इस बात का पता चल जाता है कि अगर इमाम साहब या कोई इल्म रखने वाला मुक्तदी कहता है कि यार प्लीज़ बच्चे को आप ज़रा पीछे भेज दें, और वो वालिद अगर उलझते हैं तो उनको अगर दो नमाजी समझाएंगे यार ये सही तो कह रहे हैं, क्योंकि असल में वो एक समझाता है ना तो सारे उस पर चढ़ाई कर देते हैं। उसको चार कह देंगे भाई सही तो कह रहे हैं, आप बच्चे को पीछे भेज दें, तो फिर वो मुक्तदी भी मतलब अच्छा बाज़ वक़्त ख़राब लगता है, ऐसा भी मैंने देखा, ख़राब लगता है तो बच्चा खुद लेकर पीछे चला जाता है, मैं जा रहा हूँ। वो इसीलिए जा रहा होता होगा कि बाज़ वक़्त मस्जिद बड़ी होती है, अनजाने होते हैं, बच्चा छोटा होता है, बच्चा छोटा होता है, पीछे अकेला भेज देंगे तो बच्चा गुम हो जाएगा। उसको ये होगा बच्चा खो गया तो। हाँ, तो ये इनका खौफ सही है जी, लेकिन खौफ में खुद अपने हाथों मुब्तला हुए ना। बच्चे को लाना नहीं चाहिए था, गलती इनकी है। तो या बच्चे की माँ का रोब है, बोलते ले जाओ, लब्बैक यस सर, ये भी सूरत हो सकती है, लेकिन हम किसी पर ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, मैं वैसे ही कह दिया कि ये घरों के माहौल होते इस तरह के, बात डरते होते हैं, समझे, तो खराब लग जाएगा, बुरा लगेगा। नहीं, किसी फर्द को थोड़ी बोला मैंने। हाँ, मतलब बुरा नहीं लगेगा। नहीं, मैंने किसी फर्द मैं को, बीवी से नहीं डरता हूँ, तो खाली खाली मौलाना बोलता है मैं बीवी से डरता हूँ। तो ये पता मैं चलेगा। आपसे डरता हूँ, अब पूछ लेगा मैं डायरेक्टली लाइव घर बैठे, मैं आपसे डरता हूँ, और बीवी वहाँ बोल देगी तो लगता है इनको पता चल गया है। नहीं, सबका मेरे पैसे भी जी बोला, चलो ठीक। बात डरते हैं, तो अंडर पता है हमको यार, डरते हैं। ऐसे कई मिलेंगे मुआशरे में जो बेचारे वाकई बहुत डरते हैं कि अभी रोड के चली जाएगी, घर बैठ जाएगी, तो रोटी कौन खिलाएगा मुझे। और जो डरता है उसको डराया जाता है ज्यादा। तो बीवी को भी ऐसा करना नहीं चाहिए कि बीवी शोहर के ताबे है, मातहत है। शोहर बादशाह है, हाकिम है। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, के मर्द औरत पर हाकिम है। तो हाकिम की इताअत की जाती है, औरत की इताअत नहीं होती, हाकिम की होती है। खैर, तो बच्चों को, छोटे बच्चों को लाना नहीं है, ये ले आते हैं और फिर मसाइल होते हैं। तो बच्चा इतना छोटा हो कि जिससे ये अंदेशा हो, जन्ने गालिब हो, ख्याल जम जाए कि ये पेशाब वगैरह कर देगा, तो इसको लाना हराम। पेम्पर बांध कर भी नहीं ला सकते, जबकि यह है कि पेशाब पेम्पर में ही कर देगा, लेकिन ये नापाकी है ना, तो इस लाना गुनाह। और अगर इतना बड़ा है कि पेशाब कर देगा, ये जन्ने गालिब है, ख्याल जमता है कि पेशाब नहीं करेगा, बोल देगा, तब भी ऐसे बच्चे को लाना भी मस्जिद में मना है कि मकरूह तंजीही है, नापसंदीदा है। अच्छा, या ऐसा बच्चा है कि है बड़ा समझदार है, शरारती है, पता है मस्जिद में ये हंगामे करता है, इधर भागता है उधर भागता है, शोर डालता है, जैसे तरावी में आजकल लोगों को परेशानियां हो रही होंगी, तो ऐसे बच्चे को भी ले जाना, जबकि पता है शरारत करेगा ये, तो ये कि इसको भी लेकर जाना गुनाह है। अब ये कि पहले से बता दिया, अब बच्चों को लाइएगा नहीं मस्जिद में, लेकिन इस तरह के लोग आमतौर पर सुन नहीं रहे होते, ये बस ये ले आते हैं, ले जाते हैं। माँ बोलती होगी कि बच्चे की ले जाओ, ये कुछ सीखेगा, अब वो जाके नमाज में ही जाके सीखेगा। माँ की गोद पहली तरबियत गाय, माँ ही इसको समझाए, सिखाए, तरबियत दे, बाप तरबियत दे। अब ये मस्जिद में क्या सीखेगा और क्या इबादत करेगा बेचारा, उसको पता क्या है कि इबादत होती कैसे। जो इबादत करते हैं उनके लिए दर्द सर बनता है।
گھروں میں عبادت کا ماحول کیسے بنے، یعنی کہ ماں عبادت کے طور پر بچوں کو قریب لے، والد صاحب بھی کیا گھر میں والد صاحب بھی کوئی عبادت کا ماحول بنا سکتے ہیں کہ نماز پڑھنے تو مرد کو مسجد جانا ہے، اب گھر میں عبادت کا ماحول اگر والد بنانا چاہتا ہے یا گھر میں عبادت کا ماحول ماں بنانا چاہتی ہے اور بچوں کو ان میں انوالو کرنا چاہتے ہیں تاکہ بچے کی تربیت ہو، تو وہ والدین کے تعلق سے آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ تو نمازیں پڑھتے ہیں نا گھر میں، تو بعض اوقات بچوں کو بولتے ہیں کہ آپ بھی نماز پڑھیں، بھلے وہ نہیں آتی ہوتی تو بچہ بھی آ کر وہ اپنے حساب سے وہ چل رہا ہوتا ہے، تو یہ ماں باپ کو اچھا بھی لگتا ہے بچہ جب یہ کبھی ایک دم یوں کر کے سیدھا سجدے پہ چلا جائے گا، کبھی یوں کر کے ہنسے گا، کبھی ادھر بھاگے گا، پھر آ کے یوں کھڑا ہو جائے گا، تو یہ اچھا بھی لگتا ہے اور اسی طرح بچہ سیکھتا ہے اور نماز کا اس کا ذہن بنتا ہے. تو یہ کرتے ہوتے ہیں جو نمازی ہوتے ہیں، تو ان کے گھروں میں بچے اس طرح نہ بولو تب بھی کرتے ہیں، بغل میں آ کے کھڑے ہو کر یہ نمازی کی صورت بنتے ہیں، اور نہ کھڑا ہو تو کھڑا رکھے محبت سے پیار سے تاکہ سیکھے. اب یہاں گھر میں جو اکیلا نماز پڑھے صف کی صورت تو ہی نہیں، جبکہ اس کی وجہ سے آپ کی اپنی نماز میں خلل نہ پڑتا ہو، بعض میں خلل بھی پڑتا ہے، یہاں کے پیٹھ پہ سوار ہو جاتے ہیں بچے، ہنستے ہیں ہنساتے ہیں کھینچتے ہیں ماں باپ کو، تو یہ غلط ہے. پھر اس کو نہ کھڑا کیا جائے کہ ابھی یہ نہ سمجھے. نوافل وغیرہ مرد اگر والد صاحب گھر میں پڑھتے ہیں تو بچے کو اپنے ساتھ کھڑا کر دیں، ماں اپنے ساتھ اس طرح آپ سمجھ آپ کھڑا کرتے. اچھا یہ بھی ممکن ہے کہ جیسے والد صاحب گھر میں تسبیح پڑھ رہے ہیں تو بچے کے ہاتھ میں بھی ایک تسبیح دے دی کہ وہ تسبیح توڑنے کی پوزیشن میں تو نہ ہو کہ وہ پڑھے اللہ 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 اللہ. ایسا قرآن کریم والد صاحب پڑھ رہے ہیں تو بچے کو اپنے ساتھ بٹھا لیں کہ تاکہ اس کے کان میں قرآن کریم کی آواز بھی جائے. تو اس طرح کی کچھ عبادات کا اگر ماحول والد صاحب گھر میں بناتے ہیں اور اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں تو وہ جو مسجد میں یہ دینا چاہتے ہیں تو وہ اس سے زیادہ بہتر طریقے سے تو وہ شاید گھر میں دے دیں گے کہ مسجد میں یہ سب کچھ کر بھی نہیں سکیں گے جو گھر میں کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ جب بچے کی تربیت کیسے ہو جائے گا، یہ مسجد میں جانے کی شرعاً اس کو اجازت ہے، تو اب اگر لے جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ بچہ قدرے بہتر انداز سے مسجد میں وقت گزار سکے. جی بعض اوقات وہ شرن درست ہوتا ہے اس کو لے جانا، اکیلا ہوتا ہے نا تو چپ رہتا ہے اور جب سب کچھ کرتا ہے، جب ایک دوسرا ملتا ہے پھر یہ دونوں اللہ اللہ کرتے ہیں. تو اب اکیلے کو لے گئے والد صاحب اور ٹھیک ہے وہ صحیح ہے اور بڑا بھی سمجھدار بھی ہے، لیکن جب دوسرا آیا اور شرارت کے خطرات ہوئے تو فوراً اپنے بچے کو والد صاحب لے جائیں یا گھر بھیج دیں، کوئی ایسی صورت نکالے کہ شرارت نہ کرے. دو بچوں کو اکٹھا لے جانا بھیجنا یہ مشکل ہے. دوستوں کو دو بچے کو دوستیاں ہوتی ہیں نا، دو کو بھیجیں گے تو یہ زیادہ تر شرارتیں کرتے ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے تو نہیں کرتے اتنا. امام ابو الحسن علی بن یوسف شتنوفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور و مستند کتاب بہجت الاسرار شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ ما اوصل اللہ تعالی ولیجن الی مقام الا وکان الشیخ عبد القادر اعلاہ، یعنی اللہ پاک نے جس ولی کو کسی بھی مقام تک پہنچایا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اس سے بلند اور اعلیٰ ہے. میٹھے میٹھے اسلامی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ امیر اہل سنت ہمیں مدنی مذاکرے میں اپنا مرید بناتے ہیں، اور جو امیر اہل سنت کا مرید بن جاتا ہے وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے. جو اسلامی بہنیں دیکھ یا سن رہی ہیں وہ بھی بیعت کر سکتی ہیں. اسلامی بہنوں کو شوہر یا والد وغیرہ کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں، اور اسلامی بہنیں مخصوص ایام میں بھی بیعت کر سکتی ہیں. ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا نہیں چھوڑنا چاہیے. اسکرین پر جو نمبر دکھایا جا رہا ہے اس پر اپنے نابالغ بچوں کے نام عمر وغیرہ بھیج دیجئے، انہیں امیر علیہ سنت کے مریدوں میں شامل کر لیا جائے گا. اگر آپ پہلے سے کسی پیر کامل کے مرید ہیں تو چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیجئے. امیر علیہ سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں. آپ اپنے پیر صاحب کے ساتھ ساتھ آپ کو امیر علیہ سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ان تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو جو مرید ہونا چاہتے ہیں اپنے مریدوں میں شامل کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی
आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूंगा। बदमज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा। नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा। माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलौज, फिल्में ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूंगा। मुरीद होता हूं मैं आपका और आपके जरिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे आजम के गुलामों में कबूल फरमा और कादिरी रज़वी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुआ इफ्तार। बख्श दे मेरी हर एक खता या खुदा, बख्श दे मेरी हर एक खता या खुदा, फज़ल से नेक बंदा बनाया खुदा, फज़ल से नेक बंदा बनाया खुदा, बख्श दे मेरी हर एक खता या खुदा, बख्श दे मेरी हर एक खता या खुदा, फज़ल से नेक बंदा बनाया खुदा, फज़ल से नेक बंदा बनाया खुदा। ओ बुरों से भी बढ़ कर बुरा या खुदा, ओ बुरों से भी बढ़ कर बुरा या खुदा, ओ बुरों से भी बढ़ कर बुरा या खुदा, सदका अच्छों का अच्छा बना या खुदा, सदका अच्छों का अच्छा बना या खुदा। नारे दोज़ख से मुझे
مجھ کو بچایا خدا نارے دوزخ سے مجھ کو بچایا خدا نارے دوزخ سے مجھ کو بچایا خدا نارے دوزخ سے مجھ کو بچایا خدا باغ جنت میں گھر گھر عطا یا خدا باغ جنت میں گھر گھر عطا یا خدا تیرا عطار بوڑھا ہوا اب تو دور تیرا عطار بوڑھا ہوا اب تو دور اس سے کر دے تو حرص و ہوا یا خدا اس سے کر دے تو حرص و ہوا یا خدا فضل و رحمت سے جنت عطار کو فضل و رحمت سے جنت عطار کو فضل و رحمت سے جنت میں عطار کو مصطفیٰ کا پڑوسی بنایا خدا مصطفیٰ کا پڑوسی بنایا خدا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیرے گناہگار بندے تیرے دربار میں گناہوں سے معافی کی خیرات لینے حاضر ہوئے ہیں اے اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کر دے مولا کریم مغفرت کا شرح ہے 14واں روزہ بھی اب پورا ہوا چاہتا ہے اے اللہ پاک ہماری مغفرت کر دے ہماری حتمی مغفرت کر دے اے اللہ پاک ہمیں بخش دے الہ العالمین اگر تو نے ہمارے گناہ معاف نہیں کیے گناہ نہ بخشے تیری قسم ہم تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکیں گے اے اللہ پاک ہمیں اپنے عذاب سے نجات دے دے جہنم سے آزادی عطا کر دے یا اللہ پاک جہنم سے آزادی عطا کر دے الہ العالمین ہماری ہمارے ماں باپ کی ہمارے خاندان والوں کی سب کی بے حساب مغفرت فرما دے یا اللہ پاک ساری امت کی مغفرت فرما دے بے سبب خدا کر دے بخشش ہر
حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرسش نام غفار مولا تیرا نام غفار مولا تیرا یا خدا تجھ سے میری دعا یا اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی ملے، الہ العالمین تنگ دستیاں دور ہوں، یا اللہ پاک گھریلو ناچاکیاں ختم ہوں، یا اللہ پاک گھر امن کے گہوارے بنے، الہ العالمین جو پریشان حال ہیں خوشحال ہوں، غم زدہ کو خوشیاں ملیں، یا اللہ پاک جو دکھی ہیں ان کو سکھی کر دے، الہ العالمین جن کے روٹے ہیں من جائیں، جن کے بچھڑے ہیں مل جائیں، الہ العالمین جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں ختم ہو جائیں، یا اللہ پاک مظلوم قیدی رہا ہو جائیں، الہ العالمین رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں، یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو، بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے ملیں، یا اللہ پاک جن کے رشتوں میں رکاوٹیں رشتے نیک رشتے مل جائیں، الہ العالمین جن کے پاس گھر نہیں ہے ان کو گھر عطا ہو جائے، یا اللہ پاک جن کے پاس جگہ کشادہ نہیں ہے کشادہ مل جائے، یا اللہ پاک آسانیاں عطا فرما، دشواریوں سے بچا، یا اللہ پاک عافیت نصیب فرما، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ پاک دنیا و آخرت کی عافیت و بھلائی آسانی اور خیر نصیب فرما، یا اللہ پاک جتنے حاضرین ناظرین دعا میں شریک ہیں سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر کر دے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، تیرے کرم سے ملا مغفرت کا اشارہ ہے، ریحانہ نار جہنم سے ہو عطا، یا رب تو پر دے رائے بخشش کا واسطہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ ہو، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اللہم انی لک صمت و بک آمنت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ پاک ماہ رمضان کی 15ویں رات آ گئی، یا اللہ پاک رمضان آیا خوشیاں خوشیاں لیے ہوئے، لیکن آدھا رمضان دیکھتے ہی دیکھتے پورا ہونے کو آیا۔ اے اللہ پاک اب تک تو ہم سے کچھ بھی نہ ہو سکا، اے اللہ پاک جو ٹوٹا پھوٹا ہوا قبول کر لے، جن کا قبول کیا روزے نمازیں جن کے مقبول ہوئے انہی کا صدقہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازیں روزے بھی قبول کر لے۔ اے اللہ پاک اپنی رحمت کے حصار میں ہمیں لے لے، یا اللہ پاک عشرِ مغفرت
کا صدقہ ہماری بھی مغفرت ہو جائے، جن کی مغفرت ہوئی اے اللہ پاک افطار کے وقت روزانہ رمضان میں 10 لاکھ مغفرت پاتے ہیں، جہنم سے آزادیاں مل رہی ہے، اے اللہ پاک ہمیں بھی جہنم سے آزادی عطا ہو جائے، ہمیں بھی بخش دیا جائے، اے اللہ پاک ہم پر اپنی رحمت کی خاص نظر کر دے، یا اللہ پاک نیک بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے، اے اللہ پاک اپنی پسند کا بندہ بنا دے، یا اللہ پاک نہ جانے کتنے مریض اس وقت ہمارے ساتھ مدنی چینل کے ذریعے اور حاضرین میں بھی ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہوں گے، ان بیچاروں پر رحم کر، سب کی بیماریاں دور ہو جائیں، سب کو بیمار مدینہ بنا دے، مدینہ کی عشق کی بیماری دے دے، یہ جسمانی تکلیف دے بیماری دور ہو جائے، الہ العالمین روحانی بیماریاں دور ہو جائیں، جن کو جنات تنگ کرتے ہیں، جن کو جادو کے مسئلے ہیں سب ختم ہو جائیں، یا اللہ سب کو شاد و خرم رکھ، سب کو شاد و آباد رکھ، سب پر رحمت کی نظر فرما، یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت عطا ہو جائے، یا اللہ پاک اذان کا گھریلو احترام ناچاکیاں کرتے ہوئے دور ہوں، اپنی یا اللہ گفتگو پاک اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور دیر و تباہ فرمائیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
فاطمہ کے لال حیدر کے پسر، فاطمہ کے لال حیدر کے پسر، اپنی الفت دو مجھے دو اپنا غم، راکب دوش شہنشاہ امم ابن علی